ثانی رحمۃ اللہ علیہ وہ جلیل القدر مجدد اعظم ہیں کہ جن کی آمد کا چرچا آپ کی پیدائش کے تقریباً 250 سال پہلے ہی دنیا روحانیت کے عظیم پیشواؤں میں ہونے لگا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ فیروز شاہ تغلق کے زمانے میں حضرت جہانیہ جہاں کا سید جلال الدین علیہ رحمہ اور حضرت بو علی شاہ قلندر پانی پتی علیہ رحمہ نے اپنے ہاتھوں سے اس نائب رسول حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کے استقبال کے لیے اس مقدس شہر سر ہند کی بنیاد رکھی اور اسے آباد فرمایا۔ سب سے پہلے یہاں آپ کے جد پاک حضرت امام رفیع الدین علیہ رحمہ آ کر آباد ہوئے، پھر ان کی چھٹی پشت میں حضرت مخدوم عبدالاحد علیہ رحمہ کے گھر آپ کی پیدائش 14 شوال المکرم شب جمعہ 971 ہجری میں ہوئی۔ آپ کا نام شیخ احمد، کنیت ابو برکات، لقب بدر الدین اور خطاب و منصب قیوم زماں اور مجدد الثانی ہے۔ آپ کا مذہب و مسلک حنفی اہل سنت ہے اور طریقہ نقشبندیہ ہے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد محترم حضرت مخدوم عبدالاحد علیہ رحمہ سے حاصل کی اور بلوغت کے پہلے ہی علوم ظاہری کی تکمیل فرما لی۔ بعد میں دلی آ کر حضرت باقی باللہ علیہ رحمہ سے ملاقات فرمائی۔ حضرت باقی باللہ علیہ رحمہ کو پہلے ہی کشف سے آپ کی عظمتوں کا پتہ چل چکا تھا، لہٰذا انہوں نے آپ کو سلسلہ چشت کی اجازت و خلافت عطا فرمائی۔ ادھر کفر و علمات کی آندھی رفتہ رفتہ بڑھنے لگی تھی۔ اکبر کی گمراہی جب حد سے بڑھنے لگی، یہاں تک کہ وہ خدائی دعویٰ کرنے لگا، تو حضرت سرہند سے اکبر آباد آگرہ تشریف لے آئے اور اکبر کے خاص مقربین جیسے کہ خانہ اعظم سید صدر جہاں اور مرتضیٰ خان وغیرہ کو بلوا کر اکبر کو نصیحت بھرے پیغامات بھیجے اور کہا کہ اے اکبر، یہ تخت و تاج، دولت و بادشاہت، یہاں تک کہ ایک دن تو خود بھی فنا ہو جائے گا، پھر تجھے خدائے واحد قہار کے غضب سے کون بچائے گا، اس لیے توبہ و استغفار کر لے۔ لیکن اکبر تو اپنے نئے دین کی کامیابی کے نشے میں چور تھا۔ بہت سے جیوتشیوں اور نجومیوں نے بھی جب اسے اس کے زوال کی خبر دی تو صرف اتنی بات پر راضی ہوا کہ کسی کے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں کی جائے گی، جو چاہے تو دین الہی کو اپنائے، جو چاہے تو اسلام پر قائم رہے، اور اس کے لیے ایک دن بھی مقرر کیا۔ میدان میں ایک طرف پھٹے پرانے کپڑے جسے کہ کیڑوں نے کھا چکے تھے وہ بچھا دیا اور اسے بارگاہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیا، دوسری جانب زر اور جواہرات کے بچھا کر اسے بارگاہ اکبری کا نام دیا اور اعلان کیا کہ اس میں جو چاہے داخل ہو جائے۔ اکبر سے خوف زدہ اس کے درباری لوگ دربار اکبر میں داخل ہوئے اور حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین جو کہ اکبر کے درباری بھی ہوا کرتے تھے، جیسے کہ حضرت خانہ اعظم سید صدر جہاں اور مرتضیٰ خان وغیرہ، بارگاہ محمدی میں داخل ہو گئے۔ اکبر کی یہ گستاخی دیکھ کر اہل محبت اور اہل ایمان کے کلیجے ہل گئے۔ پھر مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مٹھی خاک اٹھا کر اکبر کی طرف پھینکا، ایسی پرزور آندھی چلی کہ جس میں دربار اکبری تہس نہس ہو گیا، 6 لوگ آپس میں ٹکرا کر مر گئے اور کئی باز بلیاں اکبر کے سر پر بھی گری۔ پھر زخموں کی تاب نہ لا کر 7 دن بعد اکبر کی موت ہو گئی۔ بارگاہ محمدی، بارگاہ عشق و محبت اور بارگاہ محبوب خدا میں لوگ محفوظ رہے۔ اس دن آپ کی یہ کرامت دیکھ کر ہزاروں لوگ آپ سے مرید ہوئے اور اکبر کے نام نہاد کے دین الہی سے چھٹکارا ملا۔ بر صغیر میں اسلام کی مکمل تجدید ہوئی، مسلمانوں نے چین کی سانس لی، چاروں طرف عقائد حق کی تبلیغ ہونے لگی اور نام نہاد دین الہی دنیا سے ختم ہو گیا۔ بالآخر بدعقیدگی کے اندھیروں کو دنیا سے دور کر کے یہ آفتاب شریعت، مہتاب ولایت، رہبر طریقت 28 صفر المظفر 1034 ہجری کو اپنے مالک حقیقی کے حضور میں کوچ فرما گئے۔
آپ کی وصیت کے مطابق آپ کو آپ کے صاحبزادے خواجہ محمد صادق علیہ رحمہ کے پاس دفنانے کا ارادہ کیا گیا تو خواجہ محمد صادق علیہ رحمہ کی قبر ایک ہاتھ مشرق کی جانب ہٹ گئی، جگہ اور وسیع ہو گئی، پھر آپ کی قبر کھودی گئی۔ آج بھی توحید کے دیوانے اور شمع رسالت کے پروانے آپ کے آستانے پر حاضری دے کر اپنے ایمان و عقیدے میں ترقی پاتے ہیں اور حضرت کے روحانی فیوز و برکات سے مالا مال ہوتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت ہم جس جگہ پر کھڑے ہیں یہ حضرت کی ہی قبر پر انور کے اوپر بنا ہوا حضرت کی قبر کا تعویذ ہے، جہاں پر آپ کے 2 صاحبزادوں کے بھی قبر کے تعویذ بنے ہیں۔ دم